اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد عقیدتنا فی الاجتہاد، اجتہاد کے سلسلے میں امامیہ کا کیا اعتقاد ہے، کیا رائے ہے، اس کے سلسلے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم امامیہ اس بات پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ دین کے فرعی احکام کے سلسلے میں اجتہاد کرنا واجب کفائی ہے۔ دین اور شریعت کے فرعی احکام میں اجتہاد کرنا واجب کفائی ہے، لہذا امام عصر کی غیبت کے زمانے میں ضروری ہے کہ ایک مجتہد ہو۔ واجب کفائی اب سب جانتے ہیں، واجب کفائی اس واجب کو کہا جاتا ہے کہ جو ہر مکلف اور ہر فرد پر فرض ہے، لیکن اگر ایک شخص یا چند افراد اس عمل کو انجام دے دیتے ہیں تو بقیہ بری الذمہ ہو جاتے ہیں، بقیہ سے وجوب ساقط ہو جاتا ہے۔ جیسے نماز میت ہے، ایک مسلمان مر گیا، اس کی تجہیز و تکفین نماز میت کیا ہے، تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ اگر دو چار لوگ مل کر کے اس کے تمام کام انجام دے دیتے ہیں تو بقیہ لوگوں سے ساقط ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی انجام نہ دے تو سارے مسلمان گنہگار ہوں گے۔ تو اجتہاد امامیہ کے نزدیک زمانے غیبت میں واجب کفائی عمل ہے، بس غیبت کے زمانے میں ایک مجتہد جامع الشرائط کا ہونا لازم اور ضروری ہے تاکہ لوگ اس کی تقلید کر سکیں، لوگ اس کے بتائے ہوئے بیان کردہ فتوے کے مطابق عمل انجام دے سکیں۔ ٹھیک سمجھ میں آئی بات؟ لیکن نعتقد ان الاجتہاد فی الاحکام الفرعیہ واجب بالوجوب الکفائی علی جمیع المسلمین فی حصول غیبت الامام، یعنی کہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ فرعی احکام میں اجتہاد واجب ہے، اور یہ واجب کفائی ہے، کیونکہ واجب کے اقسام ہیں مولانا، ہے نا، واجب عینی ہے، واجب کفائی ہے۔ یہ واجب کفائی ہے علی جمیع المسلمین، تمام مسلمانوں کو، فی قصور غیبت الامام، امام کی غیبت کے زمانے میں۔ کیا مطلب ہے کہ امام کی غیبت کے زمانے میں فرعی احکام میں اجتہاد واجب کفائی ہے؟ بمعنی اس کا مطلب یہ ہے انہ یجب علی کل مسلم فی کل عصر، غیبت کے زمانے میں، ہر دور میں، ہر زمانے میں اجتہاد کیا ہے، تمام مسلمانوں پر واجب اور فرض ہے۔ ولیکن اذا نہض بہ من بہ الغنا والکفایہ سقط عن باقی المسلمین، لیکن اگر اجتہاد کے لیے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، اجتہاد کے لیے اقدام کرتا ہے، یا چند افراد مل کر کے اجتہاد تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، مجتہد ہو جاتے ہیں، تو ایک شخص درجہ اجتہاد تک پہنچ جائے یا کچھ لوگ درجہ اجتہاد تک پہنچ جائے تو یہ کفایت کرے گا، اور باقی مسلمانوں سے یہ وجوب ساقط ہو جائے گا، لیکن واجب تمام مسلمانوں پر ہے۔ ان تمام مسلمانوں میں سے اگر کوئی شخص اجتہاد کرتا ہے اور درجہ اجتہاد تک پہنچ جاتا ہے
تو بقیہ مسلمانوں سے یہ وجوب ساقط ہو جائے گا. وَيَقْتُفُونَ بِمَنْ تَصَدَّى لِتَحْصِيلِهِ وَحَصَلَ عَلَى رُتْبَةِ الْاجْتِهَادِ. لہذا کفایت کریں گے لوگ اس شخص کے لیے کہ جو اجتہاد کی تحصیل کرنا چاہتا ہے اور رتبہ اجتہاد تک پہنچنا چاہتا ہے. تمام لوگوں کو چاہیے کہ درجہ اجتہاد تک پہنچنے کی کوشش کرے، یا جو شخص درجہ اجتہاد تک پہنچنا چاہتا ہے اس کا ساتھ دیں. وَهُوَ جَامِعُ الشَّرَائِط. اور اگر کوئی درجہ اجتہاد تک پہنچ جاتا ہے اور مجتہد جامع الشرائط بن جاتا ہے فَيُقَلِّدُونَهُ. تو دوسرے افراد کیا کریں گے مولانا؟ اس کی تقلید کریں گے. وَيَرْجَعُونَ إِلَيْهِ فِي فُرُوعِ دِينِهِمْ. اور لوگ اپنے فروع دین کے مسائل میں اس کی طرف رجوع کریں گے. ففی کل عصر یجب ان ينظر المسلمون الى انفسهم. چونکہ اجتہاد زمانے غیبت میں واجب کفائی ہے، لہذا ہر دور اور ہر زمانے میں مسلمانوں کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کا جائزہ لیں، دیکھیں. اگر کوئی ان کے درمیان مجتہد پایا جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر واجب نہیں ہے. اگر کوئی مجتہد پایا جاتا ہے مسلمانوں کے درمیان تو دوسروں پہ واجب نہیں ہے کہ وہ اجتہاد کریں. اور اگر نہیں ملتا ہے پھر مجتہد ضروری ہے کہ درجہ اجتہاد کے لیے کوشش. ففی کل عصر. پس تمام زمانے میں یجب واجب ہے کہ ان ينظر المسلمون کہ مسلمان دیکھیں الی انفسہم کیا ہے اپنے بیچ اپنے آپ کو. فإن وجدوا من بینہم. پس اگر ان کے درمیان مجتہد پائے جاتے ہیں من تبرع بنفسه وحصل على رتبة الاجتهاد. پس اگر ان کے درمیان پایا جاتا ہے ایک ایسا شخص جس نے اپنے نفس کا تبرع کر لیا، یعنی جس نے اپنے آپ کو اجتہاد کے لیے وقف کر رکھا ہو. وحصل على رتبة الاجتهاد. اور رتبہ اجتہاد حاصل کرنے کے لیے جس نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہو، حصول اجتہاد کے راہ میں جس نے اپنے آپ کو لگا رکھا ہو. التي لا ينالها الا ذو حد عظیم. یہ جو مقام ہے، یہ جو رتبہ اجتہاد ہے، اسے پانے کے لیے بڑی جد و جہد کی ضرورت ہے. اس درجے تک نہیں پہنچ پاتا، لیکن جس کے اندر بڑی استعداد ہوتی ہے، بڑی صلاحیت ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وَكَانَ جَامِعًا لِلشَّرَائِطِ الَّتِي تُحَلِّهُ لِلتَّقْلِيدِ. اور اگر کوئی ایسا ہے کہ جس کے اندر صلاحیت تھی، اجتہاد تھی، اور اس نے سعی و کوشش کے ذریعے سے اپنے آپ کو مجتہد بنا لیا، مجتہد جامع الشرائط بن گیا، اور اس کے اندر تقلید کی اہلیت پیدا ہو گئی، تو اکتفو بہی وقلدوہ. تو مسلمان کیا کریں گے؟ اسی ایک مجتہد پر اکتفا کریں گے اور اس کی تقلید کر لیں گے. وَرَجَعُوا إِلَيْهِ فِي مَعْرِفَةِ أَحْكَامِ دِينِهِمْ. اور اپنے دین کے احکام کی معرفت کے لیے اس کی طرف رجوع کریں گے. بس کرنا یہی چاہتے ہیں کہ بھائی واجب کفائی ہے تو ایک مجتہد ہونا چاہیے، ختم. اگر ایک مجتہد ہے اور جامع شرائط ہے تو لوگ اس کی تقلید کریں گے، اپنے فرعی مسائل کو اس سے معلوم کریں گے. اگر مجتہد نہیں ہے تو تمام مسلمانوں پہ بھی فرض ہو جائے گا کہ وہ اجتہاد کے لیے کوشش کریں. وَإِن لَّمْ يَجِدُوا مَن لَّهُ هَٰذِهِ الْمَنزِلَةُ. اگر مسلمانوں کے بیچ کوئی ایسا شخص نہیں پایا جاتا کہ جو اس منزلت اور اس مقام تک پہنچا ہو. آسان لفظوں میں اگر مسلمانوں کے درمیان کوئی مجتہد جامع الشرائط نہیں پایا جاتا
واجب علیہم، تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ ان یحصل کل واحد علی رتبۃ الاجتہاد، کہ ہر مسلمان کیا ہے رتبہ اجتہاد کے حصول کے لیے کیا کرے مولانا، کوشش کرے. اور یحیوا من بینہم، یا اپنے بیچ سے کچھ لوگوں کو چنے، کچھ لوگوں کا انتخاب کرے تاکہ وہ اس مرتبے تک پہنچ سکے. اور یحیوا من بینہم، یا اپنے درمیان سے مہیا کرے، آمادہ کرے، من اس شخص کو یتفرغ لنیل ھذہ الرتبہ، جو اس رتبے تک پہنچنے کے لیے آمادہ ہو، فارغ ہو، جو اپنے آپ کو لگا سکتا ہو اس راستے پر. حیث یعتذر علیہم جمیعا السعی، البتہ جب اجتہاد ہر ایک کے لیے ممکن نہ ہو، جب حصول اجتہاد میں سارے لوگ معذور ہوں، تو انہیں چاہیے کہ اپنے بیچ سے جو اس عمل کے لیے آمادہ ہے اسے آگے لے کے آئیں. چاہے یہ کام ان کے لیے آسان ہو یا مشکل ہو، کرنا تو پڑے گا. وَلَا يَجُوزُ لَهُمْ أَن يُقَلِّدُوا مَنْ مَاتَ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ، اسی طریقے سے مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان مجتہدین کی تقلید کریں جو دنیا سے گزر چکے ہیں. مردہ مجتہد کی تقلید جائز نہیں. تو جب مردہ مجتہد کی تقلید جائز نہیں ہے، زندہ کی تقلید کرنی ہے، تو زندہ مجتہد تو ہونا چاہیے نا. اگر ہے تو اب تقلید کیجیے، نہیں ہے تو واجب ہے کہ سارے لوگ حصول اجتہاد کے لیے کیا کریں، کوشش کریں. اگر سارے لوگ کے لیے ممکن نہیں ہے تو اپنے بیچ سے ایسے افراد کو آمادہ کریں، حصول اجتہاد کے لیے تیار کریں جو جانا چاہتے ہیں تاکہ وہ مجتہد بن گیا. اب یہ اجتہاد ہے کیا؟ اجتہاد کسے کہتے ہیں؟ اجتہاد کی تعریف کیا ہے؟ یہ غور سے سننا. بل اجتہاد هو النظر في الأدلة الشرعية لتحصيل معرفة الأحكام الفرعية التي جاء بها سيد المرسلين. دیکھیں اجتہاد کیا ہے؟ احکام فرعیہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے شریعت کے ادلے کو پہچاننا. آسان لفظوں میں شرعی دلائل کے ذریعے سے دین کے فرعی مسائل کو معلوم کرنے کا نام اجتہاد ہے. ادلہ شرعیہ کے ذریعے سے دین کے فرعی احکام کو جاننے کا نام یہ فرعی احکام ایسے نہیں ہے کہ کوئی نئی چیز ہو. فرعی احکام دین کے منابع میں ذکر ہوئے ہیں. اب کہاں ذکر ہوئے ہیں، کس جگہ، اسی کو تلاش کرنا ہے، اسی کو ڈھونڈ کے آپ کو نکالنا ہے. اسی کا نام اجتہاد ہے. اللہ کے نبی نے دین کے تمام مسائل بیان کیے یا نہیں کیے؟ بیان کیے. وہ کہاں پہ ہیں؟ دین کے منابع میں. دین کے منابع یعنی قرآن اور سنت میں. اگر کسی انسان کے اندر اتنی استعداد اور صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے جو شریعت کے فرعی احکام بیان کیے ہیں ان کو جا کر کے قرآن اور روایات سے دلیلوں کے ذریعے سے معلوم کر لے تو وہی مجتہد ہے. سمجھ میں آیا مولانا؟ شریعت کے فرعی احکام کو ان کی شرعی دلیلوں کے ساتھ
جاننا جن فرعی احکام کو اللہ کے نبی لے کر آئے تھے. ٹھیک. اور جو احکام فرعی اللہ کے نبی لے کر کے آئے تھے جن کو احکام دین کہا جاتا ہے وہ کبھی بھی کسی بھی زمانے میں کسی بھی حالت میں تبدیل ہونے والے نہیں. وہ اپنی جگہ شریعت کے تمام دستورات تمام فرعی احکام قرآن اور سنت کے اندر ذکر ہیں. آپ جائیے ڈھونڈیے تلاش کیجیے ان کی دلیلوں سے ان احکام کو تلاش کر کے لائیے. یہی ہے اشتہاد کوئی نہیں کر سکتی. بل اجتہاد ہوا النظر. اجتہاد کہتے ہیں ہوا النظر. نظر کہا جاتا ہے دلیلوں کے ساتھ جاننے کو. فکر و نظر پڑھا ہے نہیں ہو منطق میں پڑھا ہے نا. ہاں پڑھا ہے نا. یہ نظر وہی والا نظر ہے منطق والا. سمجھ گئے. جس کو جاننے کے لیے عقل و فکر کی ضرورت ہو نظر و دلیل کی ضرورت ہو ہے نا. تو کہہ رہے کہ اجتہاد ہوا نظر فی الادلۃ الشرعیہ. شریعت کی دلیلوں میں نظر رکھنا لتحصیل معرفت الاحکام الفرعیہ. احکام فرعیہ کی معرفت کی تحصیل کے لیے. کون سے احکام فرعیہ؟ التی جاء بہا. جن فرعی احکام کو لائے سید المرسلین اللہ کے نبی. فہیا اور یہ اللہ کے نبی کے لائے ہوئے احکام فرعیہ لا تتبدل ولا تتغیر. نہ تبدیل ہونے والے ہیں نہ بدلنے والے ہیں. بتغیر الزمان والاحوال. چاہے وقت اور زمانہ بدلے چاہے ماحول بدلے. کسی بھی زمانے میں کسی بھی حالات میں اللہ کے نبی کے بیان کردہ احکام بدلنے والے نہیں ہیں. دلیل کیا کیوں نہیں بدلیں گے؟ یہ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ. اللہ کے نبی نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے وہ قیامت تک حلال. وحرامہ حرام الی یوم القیامہ. اللہ کے نبی نے جس چیز کو حرام بیان کیا ہے وہ قیامت. اب جو یہ کہا ہے اجتہاد کی دلیل میں اجتہاد کی تعریف میں کہ فرعی احکام کو پہچاننے کے لیے جاننے کے لیے ان کے حصول کے لیے کیا ہے ادلہ شرعیہ سے ادلہ شرعیہ کو جاننا یا ادلہ شرعیہ کے مطابق کیا ہے ان فرعی احکام کو بیان کرنا. تو یہ ادلہ شرعیہ کیا ہے کہ جس سے مجتہد فرعی احکام کو نکالتا ہے جس کی طرف رجوع کر کے مجتہد پیش آنے والے مسئلے کو معلوم کرتا ہے. ادلہ شرعیہ کیا ہیں؟ الادلۃ الشرعیہ ہی الکتاب الکریم. ادلہ شرعیہ یہ ہے کتاب کریم یعنی قرآن مجید. الکتاب الکریم یعنی قرآن مجید. بس سنت سے مراد کیا کیا ہے مولانا؟ قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم. تین چیز. دیکھیے سنت. مل اجماع تیسرا منبع شریعت کا. ادلہ شرعیہ میں تیسری چیز جو شامل ہے وہ ہے اجماع. علماء اور مجتہدین کا کسی فتوے پر اتفاق. اگر تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے تو وہاں دیکھا جائے گا. ابھی فی الحال تفصیل کی گنجائش نہیں ہے. آپ لوگ بس اتنا ہی دیکھیں. بل عقل اور عقل
علی التفصیل مذکور فی کتب اصول الفقہ، علی التفصیل المذکور، اس بیان کردہ تفصیل کے مطابق کہ جو تفصیل ذکر ہوئی ہے اصول فقہ کی کتابوں میں، اصول فقہ کی کتابوں میں جو تفصیلات ذکر ہوئی ہیں ان تفصیلات کی بنیاد پر ادلہ شرعیہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں، قرآن، سنت، اجماع، عقل۔ مجتہد کے سامنے جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اس مسئلے کا جواب اور فتویٰ اور حکم معلوم کرنے کے لیے انہی کی طرف مراجعہ کرتا۔ سب سے پہلے کتاب الہی، اگر حل ہو گیا تو ٹھیک، کتاب الہی میں اس کا ذکر نہیں ملا تو پھر آئے گا سنت دوسرے مرتبے پر، سنت میں مل گیا تو مسئلہ حل ہو گیا، سنت میں اگر نہیں ملا تو پھر اجماع کو تلاش کرے گا، اجماع میں جائے، اجماع کے ذریعے سے بھی اگر وہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو پھر آخر میں عقل کے پیمانے پہ، عقل کے معیار پر۔ البتہ ان میں تفاصیل ہے، تفصیلیں ہیں کہ کس طریقے سے کیسے، سمجھ رہے ہیں، وہ الگ چیز ہے۔ آپ فی الحال صرف اتنا یاد رکھیں کہ ادلہ شرعیہ، منابع شرعیہ، ماخذ شرعیہ، الگ الگ لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک، اس سے کوئی مطلب کون کون ہے؟ 4 ہیں۔ ادلہ شرعیہ کتنے ہیں؟ 4، کتاب، سنت، اجماع۔ ایسا نہیں ہے کہ مجتہد کے سامنے کوئی مسئلہ پیش آتا ہو، کوئی سوال پوچھا جاتا ہو تو بیٹھا بیٹھا فوراً جو ہے سوچ کے وچار کر کے بتا دیتا ہو کہ یہ اس کا جواب ہے نا۔ ان ادلہ شرعیہ کی طرف رجوع کر کے دلیلوں کے ذریعے سے اس کا جواب نکالتا ہے۔ اجتہاد اتنا آسان ہوتا تو ہر آدمی مجتہد نہیں بن جاتا۔ اجتہاد کوئی آسان تھوڑی ہے، یا مجتہد اپنی رائے اور اپنی فکر سے جواب تھوڑی دیتا، وہ اس کا اپنا مسئلہ ہو جائے، شریعت کا مسئلہ دینا ہے نا، بیان کرنا ہے۔ تو شریعت کے اعتبار سے حکم بیان کرنے کے لیے شریعت نے جو منابع بیان کیے ہیں ان منابع کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ حکم شرعی منابع شرعی سے استخراج ہوں گے، نہ کہ مجتہد اور مرجع کے ذہن سے، ٹھیک، چلے اتنا رہنے دے۔